الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ان دو آیات کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ جو موجودہ حالات ہیں جن میں جو فی الحال خراب ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی، تو ہر طرف سے بری خبریں ہی سننے کو آ رہی ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اسے کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، ہمارا قرآن جو ہے وہ خوشخبریوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمارا رسپانس کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں بتایا۔ تو ان میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو شاید ہمیں سمجھ نہ آئیں، لیکن وہ جب ہم پورا سمجھ لیں گے، آخر تک پوری بات سن لیں گے تو ان باتوں کا جواب بھی موجود ہے۔ مثلا قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، یعنی مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو ہمارے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، قرآن شریف ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ آخر میں اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے دین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسرفوا علی انفسہم، یعنی اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، بہت ہی زیادہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اس حالت میں اگر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک مثبت میسج دے رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو جتنے بھی گناہ ہوں گے یعنی جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری یہ حالت جو ہے بحیثیت من حیث القوم جو ہے، ہماری یہ حالت اس وجہ سے ہوئی بھی ہے کہ ہم میں سبھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم نے جتنے بھی گناہ کر لیے لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں جتنے بھی سارے گناہ ہیں۔ پھر ایک جگہ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک اور خوشخبری کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ شکر ایک تو ہوتا ہے زبان سے، اور اصل شکر جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ کوئی زبان سے شکر ادا کر رہا ہو، دل میں ناشکری ہو، دل میں شکایت ہو، وہ شکر نہیں ہوتا۔ تو زبان سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے، لیکن دل کی کیفیت شکر والی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی صبح اٹھا اور صحت کی حالت میں اٹھا اور اس کے پاس اس دن کی تمام ضروریات موجود تھیں، پوری ہونے کے لیے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، تو وہ اس ایک دن کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہوتا ہے، اس ایک دن کی اگر اس کے پاس ضروریات موجود ہیں تو پھر یعنی وہ اتنا شکر ادا کرے کہ بس، یعنی ایک بہت بڑا شکر کا مقام حدیث میں فرمایا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ دوں گا۔ پھر وہ جو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جو آیت تلاوت کی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔
ہر مشکل کی یہ 2 دفعہ فرمایا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ جو ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس سے پہلے بھی آسانی تھی، اور وہ مشکل جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی آسانی ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اگر واقعی غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی میں آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلات تو کبھی کبھار آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس بات کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو پورا کریں، یہ شکر میں شامل ہے۔ یہ ناشکری ہے کہ جس نے جو منعم ہے، جس نے ہمارے پر اتنے احسانات کیے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان دیا، جس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کے علاوہ دنیاوی نعمتوں سے نوازا، اور ہم جب اس کا حکم آ جائے تو ہم حکم پورا نہ کریں اور حکم کے وقت غائب ہو جائیں۔ تو یہ ایک سورہ ضحیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی پیغامات اسی طرح ہیں تقریباً، کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی دن کی اور پھر رات کی، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ڈپریشن میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، وحی آنی رک گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، کیا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں؟ اگر نہ کم از کم اس مجمع کے لیے تو کہا جا سکتا ہے جو مسجد میں حاضر ہے، جو نمازیں پوری کر رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں، ان سے اللہ ناراض نہیں ہے، یقیناً ان سے ناراض نہیں ہے، اور جو معافی مانگ لے اس سے تو بالکل بھی ناراض نہیں ہوتے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ ہمیں اس سے کیا میسج لینا چاہیے کہ ہمارے آگے آنے والے حالات بھی بہتر ہوں گے، چاہے کتنی بھی پریشانی ہو جائے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہ مانا تو وہ حالات زندگی میں بھی آ سکتے ہیں اور زندگی کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ وفی الآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ اصل بہتری تو آخرت میں ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو آگے آنے والے حالات ہی اصل میں بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے ہم نے تو صرف سنا ہے، غیب پہ یقین کیا ہے، غیب کی خبروں پہ یقین کیا ہے کہ جنت ایسی ہے اور جنت ویسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی ہیں اس جنت کی، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تعریف کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیں گے کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے فرمایا اور تمہیں راستے سے نا واقف پایا تو راستہ دکھایا۔ تو ہم میں سے بہتوں کی زندگی ایسی تھی جو غفلت والی زندگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی کرم فرمایا اور ہمیں راستہ دکھایا۔ پھر اب کچھ اس طرف ہم بات کو لے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، یہ خوشخبریاں جو ہیں یہ حقیقت میں نظر کیوں نہیں آتی۔ تو اس سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا صرف دعائیں مانگتے ہیں؟ اور ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے، جو ڈرتا ہوگا وہ حکم پر پورا عمل کرتا ہے۔ جب کراچی والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کے ڈاکو نے آپ کا موبائل فون آپ کو گن دکھائی اور مانگی، اس وقت کراچی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس کے حکم کو پورا نہ کرے، حالانکہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، جو ہمیں بچانا چاہتا ہو اس کا حکم تو اور بھی زیادہ ضروری ہے پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔
اس میں ایک بات چھپی ہوئی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مشکل اپنی جگہ موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی طور پر، دلی طور پر، قلبی طور پر اس مشکل سے نکال دیں گے۔ وہ اس مشکل کو اس طرح محسوس نہیں کرے گا جس طرح عام آدمی کرے گا۔ اس کی مثال ہمارے بھائی ہیں اقصیٰ کے قریب جو، اور ہماری بہنیں اور ہمارے بچے ہیں۔ ابھی ایک بچے کا انٹرویو سنا جس کی ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بچہ تھا چھوٹا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہاں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا تو میں لڑنے کو تیار ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ اس سے بڑی مشکل کسی بچے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ 8-9 سال کا بچہ تھا، تو وہ مشکل میں تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مشکل سے نکال دیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کل کے حالات، اور یہ بہت امکان ہے اس بات کا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن یہ کافی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، تو لوگوں کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں، فیکٹریاں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اسے سارے راستے بند نظر آئیں گے، سب دروازے بند نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں جن کو ہم یعنی نوبل پیس پرائز کے لیے انعام دینا چاہتے ہیں کہ فلاں کو نوبل پیس پرائز دے دیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ تو ہم یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ تو بیچ میں ذکر آ گیا، میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارے حکمران وغیرہ ہیں وہ تو ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے، ان سے ہمیں امیدیں بھی نہیں لگانی چاہیے، نہ ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رکھا ہے، وہ کر رکھا ہے۔ ہمیں تو اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور وہ میں ہوں، کہ تم ان حالات میں تم کیا کر رہے تھے، تم کیا حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، قوم کو برا کہہ رہے تھے، یا تم نے اپنے طور پہ بھی کچھ کیا۔ تو اپنے طور پر کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توجہ دلائی ہے وہ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پہ توکل، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اب اللہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے نا، جو آخری بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بہت سی چیزیں تمہیں بدلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، تم چاہتے ہو بدل جائیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے تمہیں اس میں خیر نظر نہیں آ رہی ہو سکتا ہے تمہیں اس میں حکمت نظر نہیں آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میں آگے اس کی کیا ترتیب ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے اس کی آگے کیا ترتیب بننے والی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ناجائز اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں، تقریباً سب کو ہی معلوم ہے، لیکن وہ جو سیمنٹ بیچ رہا تھا اس نے اس سیمنٹ پہ کی قیمت میں، جو کہ اس نے پہلی قیمت پہ خریدی تھی اور اس کے گودام میں رکھی ہوئی تھی، اس نے اس پہ اضافہ کر دیا۔ جو پیٹرول کا ذخیرہ کر چکا تھا پہلے سے اور پرانی قیمت پہ خریدا تھا اس نے پیٹرول، اس نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ یعنی پچھلی قیمت پہ جو چیزیں بن چکی تھیں یا تیار تھیں بیچنے کے لیے، سب نے وہی کیا، جو گالی تو سبھی دے رہے تھے حکومت کو، لیکن خود بھی اسی پر عمل کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ تو اس جرم میں سبھی شامل ہو گئے، اس قوم کی حالت تو اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے۔
تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں قوم کو برا بھلا کہوں یا میں اس قوم کا ایک فرد ہوں، ایک فرد کی حیثیت سے میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے۔ میں نے کیا اس سوال کی میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ جیسے ہم یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ بھئی مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا، آپ جو سیاسی گفتگو کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا میں نے کیا کیا۔ میں نے وہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قرآن شریف میں دے دیا کہ قوم کی حالت اس طریقے سے بدلی جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ اور اسی طرح قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ کس چیز سے، اور اپنے خاندان والوں کو کس چیز سے؟ آگ سے۔ تو جس کا ایندھن کیا ہے؟ ایسا ایندھن بتایا جو زمین پہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، پتھروں کو اس کا ایندھن بتایا، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہیں۔ تو یہ سب باتیں اصل میں خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اگر یعنی ان بری خبروں میں جو آج کل چل رہی ہیں، تو ہمارے لیے ہر حال میں برے حالات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ غزوہ احزاب کے وقت جب چاروں طرف سے حملہ تیاری ہو گئی اور صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مختلف گروہ اور مختلف قومیں جمع ہو گئی ہیں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، وَلَمَّا رَأَى الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی ساری قومیں ہم پر حملے کرنے والی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور وہ وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ تو ڈرنے کا کوئی وہ نہیں تھا صحابہ کرام کا۔ آگے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس موقع نے جو ایک سخت مشکل والا موقع آنے والا تھا اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کرام کا کیا ہوا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان اور اسلام میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اتنی بڑی مشکل آ رہی تھی، ہمارا تو ایمان اور کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تو مسجدوں میں حاضر ہونا بند کر دیتے ہیں، ہم تو شکایتیں اپنی زبان پہ لے آتے ہیں۔ تو صحابہ پہ جب اتنی بڑی مشکل آ رہی تھی، یہ وہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، جب آگے پھر ہم سب کو پتہ ہے آگے کیا ہوا تھا، صحابہ کرام کتنی مشکل میں تھے، پیچھے یہودی جو تھے جو رہ گئے تھے وہ سازشیں کر رہے تھے، پیچھے سے وہ حملہ کرنے والے تھے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہم پہ بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں وہ جو جیسے ابھی ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، یہ دو ملک حملہ کر رہے ہیں، اور ایران ایک کافی طاقتور ملک ہے اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، لیکن مدینہ شریف میں مسلمان بہت کمزور حالت میں تھے، اور ان کے اوپر سب یہ غزوہ احزاب میں یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اب اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اسلام کو آئندہ یہ کبھی منہ سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك